السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب حضرت خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور چند دن باقی ہے، پھر رمضان المبارک کے انوارات ہمیں نصیب ہو جائیں گے۔ تو اس میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ خواتین تراویح کی نماز کیسے پڑھے۔ اس کے لیے ایک ایسا طریقہ تاکہ ہمارے جو اسلامی بہنیں ہیں وہ یہ طریقہ سیکھے اور اس کے مطابق وہ عمل کر لے۔ بہت سے خواتین وہ کنفیوز ہو جاتی ہے، پریشان رہتی ہے کہ ہم نے تراویح کی نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو جب آپ لوگ دیکھیں گے تو اس سے آپ لوگوں کے بہت سے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ ویسے تو میں مختلف ویلوگ بناتا ہوں، مختلف مناظر اور علاقے دکھاتا ہوں، تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں ایک ایسا عمل آپ لوگوں کو بتاؤں جو بہت اہم مسئلہ ہے، تاکہ اس کے بارے میں بھی بات ہو جائے۔ دیکھو، سب سے پہلا جو مسئلہ ہے کہ خواتین تراویح کی نماز اس پر یعنی ضروری ہے کہ وہ پڑھے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا، تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح ہم ظہر کی سنتیں پڑھتے ہیں اور صبح فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں اور یہ اس کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اب اس کا ٹائم کب ہے؟ آیا عشاء کی نماز سے پہلے بھی یہ تراویح ادا کی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھنا، عشاء کی نماز سے پہلے آپ یہ تراویح ادا نہیں کر سکتی، یعنی بلکہ عشاء کی نماز پڑھ کے فرض 4 رکعت اور اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کے اس کے بعد آپ نے تراویح کی نماز شروع کرنی ہے۔ یعنی عشاء کی نماز کے بعد جب آپ 2 رکعت سنتیں پڑھے، اس کے بعد آپ نے تراویح شروع کرنی ہے۔ اب تراویح کی نماز کتنے رکعات ہے؟ تو یاد رکھنا، تراویح کی نماز یہ 20 رکعت ہے۔ آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی 2 رکعت کی نیت آپ باندھ دیں اور آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور 4 رکعت کی بھی آپ نیت کر سکتے ہو۔ مثلا آپ 4 رکعات ادا کرنا چاہے تو مرد بھی اور خواتین بھی دونوں ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اسلامی بہنوں کے لیے یہ طریقہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے وہ نیت کریں گی۔ اب نیت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھنا، نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اگر دل کے اندر نیت آ جائے تو بس یہ کافی ہے۔ اب نیت کیسے ادا کرے گی؟ تو یاد رکھنا، اسلامی بہنیں نیت اس طرح کرے گی کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یا اگر 4 رکعت کی نیت باندھنا چاہتی ہے تو اس طرح نیت کرے گی کہ میں 4 رکعت تراویح کی نماز کی نیت کرتی ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ دن میں آ جانا یہ کافی ہے، زبان سے ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کا دھیان یعنی نہیں جمتا ہے اور اپنے ارادے کو پختہ کرنے کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرے تو بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ 2 رکعات کی نیت آپ باندھیں۔ اب جب آپ اللہ اکبر کہے، یعنی تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، تو آپ نے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک کہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد الحمد شریف، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ولا الضالین تک، اس کے بعد آمین۔ اس کے بعد سورت ملانی ہے۔ اب سورت ملانے کے بارے میں یاد رکھنا، قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتی ہو، یعنی خواتین بھی اور مرد بھی، یعنی کوئی بھی قرآن کا حصہ ہو۔ لیکن اگر قرآن کا کوئی حصہ یعنی زیادہ حصہ آپ کو یاد نہ ہو، تو اگر آپ کو قرآن مجید کی آخری 10 سورت یاد ہو تو بھی بہتر ہے، یعنی آپ آخر سے مثلا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پہلی رکعت میں یہ پڑھ لی، اس کے بعد دوسری رکعت میں لی ایلاف قریش، اس طرح ترتیب کے ساتھ
آپ جو ہے نا ان 10 صورتوں کو آپ پڑھتے رہے. تو جب آپ یہ 10 صورتیں پڑھیں گے تو آپ کے 10 رکعات کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ شروع سے یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل وہاں سے آپ لوگ شروع کریں. لیکن اگر کسی کو کوئی بھی صورت یاد نہ ہو سوائے قل هو اللہ احد کی یعنی صورت اخلاص کو، تو وہ بھی تراویح کی نماز یعنی اسلامی بہنیں تو قل هو اللہ کے ذریعے بھی وہ یعنی تراویح ادا کر سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو قرآن کے 10 صورت یاد ہو یا قرآن کا اکثر حصہ یاد ہو، نہیں، اگر آپ کو صورت اخلاص بھی یاد ہے تو بھی اسلامی بہنیں تراویح کی نماز وہ پڑھ سکتی ہے، یعنی اس پہ بھی اسے اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے. تو اس ترتیب سے آپ نے کوئی بھی صورت ملانی ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا رکوع کے لیے جانا ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، اگر آپ 5 دفعہ پڑھنا چاہتی ہو تو بھی پڑھ سکتی ہو. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے سجدے میں جانا ہے، دونوں سجدے کر کے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اٹھنا ہے، پھر بسم اللہ، پھر الحمد شریف، پھر اس کے بعد کوئی صورت ملانی ہے یا اس طرح ترتیب کے ساتھ صورتیں پڑھنی ہے، پھر رکوع، پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اس کے بعد 2 سجدے، پھر اس کے بعد التحیات. التحیات میں التحیۃ للہ والصلوات والطیبات آخر تک، پھر اس کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے بعد اللہم بارک، پھر اس کے بعد دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے. تو یہ آپ کے 2 رکعت کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس طریقے سے، یعنی 2 رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت کی نیت باندھ لینی ہے، یعنی میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. پھر جب آپ 4 رکعات کمپلیٹ کریں تو اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر لینا ہے. وقفے میں آپ ذکر اذکار بھی کر سکتی ہو اور آپ جو ہے نا قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہو اور کچھ بھی یعنی خاموش بھی بیٹھ سکتی ہو. اس کے بعد جو ہے نا آپ دوبارہ یعنی تراویح کی نماز کے لیے اٹھیں گی. تو اس طریقے سے آپ نے تراویح کی نماز 20 رکعات کمپلیٹ کر لینی ہے. جب آپ 20 رکعات کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے وطر پڑھ لینی ہے، یعنی وطر واجب. آپ یہ تہجد کی نماز کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتی ہو، اور اگر آپ ابھی پڑھنا چاہتے ہو یعنی تراویح کے فوراً بعد تو بھی پڑھ سکتی ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور بہتر یہ ہے کہ انسان تہجد کے وقت تہجد کی نماز پڑھے، اس کے بعد وطر کی نماز بھی وہ وہاں یعنی پڑھ لے. تو یہ طریقہ ہے تراویح کی نماز کی، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی اجر کی بات ہے کہ انسان جو ہے نا تراویح کی نماز اس طریقے سے پڑھے. مردوں کے لیے بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی، خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اہتمام کے ساتھ ان تراویح کی نماز کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ اسلامی بہنوں کو یہ طریقہ سمجھ میں آ چکا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.